اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دیں گے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے۔ غلطی ہو گئی توبہ کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کرو۔ تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کرو۔ دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو گئی۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ سے۔ یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو۔ اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحبہ۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المومن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے تھے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے، تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اس نے 99 قتل کیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس آیا، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟
اس نے کہا نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ پھر اس نے پوچھا کوئی اور، کوئی بڑے عالم انسان ہو، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو، جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کے رہو، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس نہ جاؤ، وہ بری جگہ ہے۔ تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا۔ جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں۔ عذاب والے فرشتے ہیں، وہ کہیں گے تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ، اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، آدمی انسانی شکل کے اندر۔ ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں۔ انہیں حکم بنا دیا کہ تم فاصلہ ناپ لو، جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جدھر جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس بندے کو لے گئے جنت۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر۔ اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال پا، ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تب بھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کی۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم، فحاشی ہے، عریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم مصمم۔ یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی۔ معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں، اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں، تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا۔ یہ ملک بنایا اسی لیے گیا۔ یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہیں، 1400 ہی ہو، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول۔ دعا بہت بڑی ہے، الدعاء مخ العبادات۔ ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے، یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو، ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوئی۔ اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو پکارے، پروردگار
تو میری دستگیری فرما۔ اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید۔ اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اے نبی سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں۔ لہذا دعائیں تو نہ بنو۔ 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں، کہاں جا رہی ہیں دعائیں، کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار؟ توبہ صحیح ہو۔ 99 قتل کیوں؟ آپ اولاد سے محبت، اس اولاد کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنے پاپڑ نہیں پڑے، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے، وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی صحیح و جو سب کی سب اولاد کی۔ تو جس سے تعلق خاصل ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنت کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا جبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ آئے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار چھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگتی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر۔ لیکن ذکر کے بارے میں چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، نہ توجہ سے اس کو سنیں۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیا گیا۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم۔ استحضار اللہ بالقلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر دی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ہے ذکر۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے، جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں الفاظ آتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی فوراً وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں، اور آپ سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی۔ اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے
लौहे जबी ताजा करे। ये लौहे जबी पर हमारा लिखा हुआ ना कि हम बंदे हैं अल्लाह के, हम आका नहीं है, हम अपने वजूद के मुख्तार और मालिक नहीं है कि जो चाहे करे, हम तो हमारा आका वो है, हम उसके बंदे हैं। लेकिन होता क्या है, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ कि खारजी असरात जो है कि आप कारोबार में लगे रहे, किसी और धंधे में लगे रहे, डॉक्टर है मरीजों को देख रहा है, कोई बच्चा नाच चिल्ला रहा है, कोई औरत जो है वो अपने बच्चे को चुप करा रहा है, ये क्लिनिक के अंदर एक तूफान बचा हुआ है। ये 5 घंटे जो इस कैफियत में गुजरे हैं और इससे जरा उस ताल्लुक में अल्लाह के अंदर कमी आई, अब आओ कि उसको ताजा यहाँ हफीज ने बल्कि दूसरी बात की तरफ जो दिलाई, खुद हमारे अंदर से जो उबाल उठता रहता है नफसानियत का और अपने तकब्बुर का, और शैतान जो भूखे मारता रहता है हमारे दिल में, उससे भी वो बंदगी का नक्श है वो मध्यम पड़ जाता है। तो खारजी असरात हो या दाखिली असरात हो, उनसे अगर वो अहदे बंदगी जो है जो हमारी परेशानी पर नक्श था वो कुछ मध्यम पड़ गया, तो आओ कि सजदे में गिरे ताकि हमारी जमीन जब जमीन पर टिके अल्लाह के सामने तो हमारा वो गर्दो गुबार ऊपर हट जाए और अल्लाह की बंदगी का वो नक्श आता। जो सरकशी ने कर दिए धुंधले नूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लौहे जबी ताजा। तो नमाज भी जिक्र का जरिया, आपने बात समझ। अब अगर एक शख्स नमाज अदा कर रहा है, फर्ज कीजिए कि उसने 17 रकअतें जो है वो इशा की पढ़ ली, पूरी 17 गिनकर 4 पहली सुन्नतें भी, फिर 4 फर्ज भी बाजमात अदा किए, फिर 2 सुन्नतें नफल, फिर नफल सब कर ली। लेकिन जमा कभी किसी बाती में फीकुल लेवादी यही हुई, कहीं किसी ख्याल में, कहीं किसी चक्कर में, वो आपको अगर हुजूर कल्ब हासिल नहीं हुआ तो जिक्र हासिल नहीं हुआ। इसके ये माने नहीं कि नमाज बेकार की, ये है बिल्कुल मुनकिरीन सुन्नत और मुनकिरीन हदीस की इंतहा तक बात में आपकी नमाज जाए नहीं जाएगी। इसलिए कि आपने जो ये मुशक्कत झेली, इशा की नमाज है, इस वक्त तो आपका जिस्म थका हुआ था, जिस्म जो अंदर से तकाजा कर रहा था कि जाओ लेट जाओ आराम करो, या मुमकिन है कि ये तकाजा हो रहा हो कि आज फलां ड्रामा आ रहा है टेलीविजन पे, चलो बैठो उसको देखो। उस वक्त अगर आप तमाम चीजों से मुंह मोड़कर आए, मस्जिद में आपने हाजिर 17 रकअतें आपने अदा की, अल्लाह जालिम नहीं है कि आपकी इस मुशक्कत को वो अनरिवार्डेड रहने दे, उसकी उजरत मिलेगी, उसका अजर मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा। आपने फर्ज समझा तो आए ना, अल्लाह ताला की तरफ के जनाब में आपने अपने ईमान का एक सबूत तो फराहम कि मैंने समझा है कि नमाज फर्ज है, लिहाजा मैं यहाँ आ गया। इसलिए ये न समझिए कि ये नमाज जाए जाएगी, जाए नहीं जाएगी, फर्ज अदा हो गया, उसका अजर सवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कि जो असल मकसद है वो हासिल नहीं होगा, वो जिक्र जो इसका असल मकसद था वो हासिल नहीं होगा अगर हुजूर कल्ब नहीं, अगर आपने ये महसूस नहीं किया जैसे कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब नमाज में सजदा के लिए जब पेशानी जमीन पर टिकाओ तो यूं महसूस करो कि गोया कि तुमने अपने रब के कदमों पे सर रखा। अब ये कैफियत अगर किसी को हासिल हो रही है, जब वो खड़ा हो अल्लाह के हुजूर में तो ऐसे खड़ा हो कि जैसे वाक़ईतन अल्लाह मुझे देख रहा है, कम से कम इस दर्जे का इस्तेज़ार कि मैं अल्लाह के हुजूर में इस वक्त हाजिर। जैसे हुजूर ने फरमाया इज़ा कुंता लिस्सलात फसल्लि सलातन मुवत्ता, जब नमाज पढ़ने खड़े हो तो ये समझ कर पढ़ो कि शायद ये जिंदगी की आखिरी नमाज हो, फिर शायद नमाज की नौबत ना आए। क्या पता किसके पास गारंटी कि इशा की नमाज पढ़कर आप निकले या फजर की नमाज पढ़कर आप मस्जिद से निकले और कोई तेज रफ्तार गाड़ी आपको रोक कुचल चली जाए और वापस जो है वो आपकी लाश पहुंचे, आप जिंदा साजिद न पहुंचे। तो हर नमाज से पहले अगर इंसान ये महसूस करे जैसे कि हुजूर ने फरमाया, इस कदर ये मेडिकल एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जो है तालीम है कि जब भी नमाज पढ़ने खड़े हो तो ये समझ कर पढ़ो कि शायद ये जिंदगी की आखिरी नमाज है और ऐन मुमकिन है कि इसके बाद नमाज का वक्त। तो ये कैफियत आप सोचिए कि अगर हासिल हो नमाज में तो फिर वो नमाज क्या होगी, वो नमाज वो होगी हुजूर ने फरमाया कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, ये नमाज अहले ईमान के हक में मिराज के, इसमें हम कलाम होते हैं आप अल्लाह से जैसे कि हुजूर हम कलाम होते हैं अल्लाह ताला के साथ। तो ये नमाज का जरिया। अब मैं एक बात कह रहा हूँ तीसरे नंबर पर, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये भी जिक्र का जरिया, नमाज पढ़ते हैं आप ये भी जिक्र का जरिया। अलबत्ता एक चीज वो है कि जो मुजस्सम जिक्र है, जिक्र का जरिया नहीं, जिक्र मुजस्सम जिक्र। कुरान मजीद ने अज़्ज़िक्र का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया है? ये आयत आपने बारहा सुनी होगी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस अज़्ज़िक्र को नाज़िल, दी रिमेम्बरेंस कुरान, कुरान है ये जो अज़्ज़िक्र सरापा जिक्र है, हमतन जिक्र। लिहाजा जिक्र जो है, अब मैंने जहां से आमतौर पर जिक्र का इत्लाक़ होता रहा उससे मैं रिवर्स ऑर्डर में लेकर आया
کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چینوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، اثرتاپا ذکر وہ قرآن مجید۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر، قرآن کی تلاوت دعا کے بارے فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا کرے، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ اوپر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھئے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے رکھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے، افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف میں آئی، رہے نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی تکلیف کے لیے منتخب کرو۔ اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فطرہ بھی سننا پڑا، زہر نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی، جو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی گل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ، ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع تیار کیے جائیں گے۔ اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک رہے ہیں۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی پہ بھی۔ اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچر تھے تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہ کہی ہے
کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ غائب کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام۔ یہاں آپ کی وہ انائے صغیر، یہ فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے۔ تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ ہے، شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائبانہ انداز، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام۔ تو نماز میں میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت کا، ذکر کا جامع ترین ذریعہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوئی، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہ عام طور پر لوگ دن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ وہ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے کہ نماز میں بھی پکے ہیں، جھوٹ بولنے میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ دیکھ رہا اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز میں کا فائدہ کیا ہے۔ اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈالیا دکان۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر ہیں۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے منہ سے روکو، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے۔ میں نے مجھے بھی ہے بعض اوقات جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منڈوری جو اب سوال کہلاتا ہے، میں وہاں دو اشخاص کو دیکھا، ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100% بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک، تو وہ اذان بھی خود جا کر 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا، یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے۔ یہ ایک صاحب ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی ممکن شخص نہیں، میں تو مثال سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر پائی، اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے، وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت، لیکن وہ خوب رشوت لیتے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مردوں کو، تاکہ جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی دیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل سے اگر دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اثرات ہیں۔ بعد سبا ہی ہم آب ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذان روح بلال، پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔
اس کی کوئی مطابقت نہیں۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک زمینہ کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کی اصل سیرت سے اصل کردار۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئے تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے، اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 25 سال اور 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹ گئی، لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب ہے، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی ہے، وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی ہے۔ اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال، یہ وجہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات وہ یہ نماز، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز۔ اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا، آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے، وضو کے بعد فارغ مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق ظن و شوق نہ کرتے ہیں وہ بھی دعا ہے۔ کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مشغول دعا ہے، آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں، یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے 2 تیر، ایک تیر میں 2 شکار ہو، کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ 2 نسبتیں قائم ہیں۔ نماز آپ نے اگر کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، کس کا شکر؟ اللہ کا، اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئی اس دعائے مسنونہ سے۔ تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے، پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے، اس